بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادات احکام میت۔ سامعین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بتائیں۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے، جس تختہ پر غسل دیا جائے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھنی دے لیں۔ اس پر میت کو قبلہ رخ کر کے یا جیسے بھی آسان ہو لٹایا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں اور ایک تہہ بند اس کے ستر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ یہ تہہ بند موٹے کپڑے کا ناف سے لے کر پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد ستر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کروائیں یا جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد وضو کرائیں اور وضو میں کولی نہ کرائیں، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے جائیں۔ ہاں البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کر تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں۔ پھر اس طرح ناک کے سوراخ کو بھی صاف کر لیں۔ خاص اگر میت ہیضہ ہو تو منہ اور ناک پر انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ لیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھو لیں۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا پانی یا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں تاکہ پانی بائیں کروٹ کی نیچ پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے کہ پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بیٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ نجاست نکلے تو صرف اس کو پونچھ کر دھو ڈالیں۔ وضو اور غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں۔ پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ سے پونچھ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ یہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ والسلام۔